ڈارس اردو کہانیوں میں خوش آمدید دوستوں، آج سے ہم ایک کہانی کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ کہانی آپ کو مختلف قسطوں میں پیش کی جائے گی۔ تو آج اس کہانی کی پہلی قسط پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ اس سیریز کی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آبادی سے دور ایک مصنوعی نہر کے کنارے واقع سب سے الگ ایک گھر گزشتہ 1 سال سے ویران اور غیر آباد پڑا تھا۔ اطراف میں آگ، جنگلی پودوں اور درختوں کی بہتات نے اسے سڑک پر گزرنے والوں سے اوجھل کر دیا تھا۔ کوئی ادھر کا رخ بھی نہیں کرتا تھا۔ ابتدا میں نزدیکی آبادی کے بچوں نے پتھر بازی کر کے مکان کی کھڑکیوں کے شیشے توڑ ڈالے تھے، لیکن جب شیشے ٹوٹنے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تو ان کی دلچسپی بھی ختم ہو گئی۔ بڑوں کی دلچسپی تو اسی روز ہی ختم ہو گئی تھی جب اس مکان کی اکلوتی مکین معمر خاتون کو وہاں سے لے جایا گیا تھا۔ وہ معمر خاتون ان کے لیے پراسرار تھی۔ یہ بات سبھی کے علم میں تھی کہ اس کے شوہر کے انتقال کے بعد خود کو اس نے گھر تک محدود کر لیا تھا۔ وہ کبھی اس مکان سے باہر نہیں نکلی تھی۔ کبھی کبھار کسی کھڑکی سے اس کا سایہ ضرور نظر آ جاتا تھا، لیکن کھڑکیوں پر موجود شاپروں کے باعث اس کی شناخت کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ گھروں پر اشیاء ضرورت فراہم کرنے والا ایک دکاندار پورے ہفتے کا راشن اس کے دروازے پر رکھ کر چلا جاتا تھا، اور معمر خاتون کا بینک ہر ماہ باقاعدگی سے اس دکاندار کا بل ادا کر دیتا تھا۔ اگر کبھی اتفاق سے وہ کوئی چیز سپلائی کرنا بھول جاتا تھا تو نہ تو اس سے کوئی باز پرس ہوتی تھی اور نہ ہی اس کے بل میں کوئی کٹوتی ہوتی تھی۔ اس لیے یہ سودا اس دکاندار کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس نے معمر خاتون کو ایک آدھ بار ہی دیکھا تھا، اور یہ بھی ان دنوں کی بات ہے جب اس کا شوہر زندہ تھا۔ دونوں میاں بیوی بیماری سے پہلے دکھائی دیتے تھے۔ وہ نہ تو کسی سے ملنے جاتے تھے اور نہ ہی کوئی ان سے۔ انہوں نے کافی عرصے ملک سے باہر گزارا تھا۔ کہاں یہ بات لوگوں کو علم سے باہر تھی۔ وہاں سے واپسی کے بعد شوہر نے کام کرنا بھی ترک کر دیا تھا اور صرف گھر تک محدود ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکا اور مر گیا۔ دکاندار کا خیال تھا کہ اسے استوائی خطے کی کوئی موضوع بیماری لگ گئی تھی جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی، لیکن یہ صرف اس کا خیال تھا جس کی تصدیق ناممکن تھی۔ شوہر کی موت کے بعد وہ معمر خاتون کبھی دروازے پر دکھائی نہیں دی، مگر دکاندار گھر کے اندر اس کی موجودگی محسوس کر سکتا تھا۔ گھر میں اس کی موجودگی کا اندازہ گھر سے آنے والی آوازوں سے ہوتا تھا۔ کبھی کرسی کھسکانے کی آواز آتی، کبھی دروازہ بند کرنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک بار تو اس نے معمر خاتون کو کسی پر چلاتے ہوئے بھی سنا تھا، لیکن اسے یہ کبھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس پر چلا رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ راتوں کو اس گھر سے آوازیں آنے لگیں۔ کسی رات معمر خاتون کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تو کبھی بے تحاشا کہکوں کی آوازیں آتی، اور پھر کبھی ایک مہینہ مکمل خاموشی میں گزر جاتا۔ لوگ اس کے بارے میں تجسس کا شکار ہونے لگے تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ اسرار جاننے کی کوشش کرتا۔ یہ معاملہ شاید یوں ہی چلتا رہتا، لیکن ایک روز وہ دکاندار جب حسب معمول سامان لے کر آیا تو اس نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے فراہم کیا ہونے والا سامان دروازے پر جوں کا توں موجود ہے، اور یہ بات اس کے لیے خلاف معمول تھی، اور اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ خاتون شاید مر چکی ہے۔ دکاندار نے بڑی افسردگی کے عالم میں پولیس کو مطلع کیا۔ اسے دکھ تھا کہ اب اسے ایک اچھے اور مستقل آرڈر سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ پولیس والے آئے، مکان میں داخل ہوئے، انہوں نے کچھ کارروائی کی، اور اس کے تھوڑی بعد ایک ایمبولینس آئی اور اس معمر خاتون کو لے گئی۔ وہ خاتون مری تو نہیں تھی، لیکن پاگل ہو چکی تھی۔ اس دکاندار کے لیے اس کا زندہ ہونا یا پاگل ہونا برابر تھا۔ اسے بہرحال اپنے مستقل آرڈر سے محروم ہونا پڑ گیا تھا۔ یوں وہ مکان بالکل ہی ویران ہو گیا۔ پہلے کم از کم ہفتے میں ایک بار وہاں وہ دکاندار آیا جایا کرتا تھا، لیکن اب اس نے بھی وہاں آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ لوگوں کا تجسس بھی دم توڑ چکا تھا۔ 1 سال کے اندر مکان کے اندر
اتنی رویدگی ہو گئی کہ اس کا دور سے نظر آنا بھی محال ہو گیا۔ رفتہ رفتہ وہ مکان لوگوں کے ذہنوں سے محو ہوتا چلا گیا۔ ہنری لمبا لمبا موت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی تباہی کی ابتدا اس وقت شروع ہو گئی تھی جب اس کی عمر 40 برس تھی۔ وہ ایک کاغذ کی کمپنی میں ایک کامیاب سیلز مین تھا۔ اس کی ترقی ایریا مینیجر کے عہدے پر ہونے والی تھی۔ وہ غیر شادی شدہ آدمی تھا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ 40 برس کی عمر میں وہ محبت میں گرفتار ہو گیا۔ للی بہت کم عمر تھی، اس کی عمر بمشکل 18 سال ہوگی۔ ہنری پہلی نظر میں اس کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا، کیونکہ دونوں کی عمروں میں بہت زیادہ فرق تھا اور ہنری بے جوڑ محبتوں کے انجام سے بخوبی واقف تھا۔ للی بھی ایک سیلز مین کی حیثیت سے کمپنی میں بھرتی ہوئی تھی اور ہنری کو اس کی تربیت کا فرض سونپا گیا تھا۔ تربیت کے دوران للی اس کے ساتھ مختلف ملکوں کے شہروں کے کاروباری دورے کیا کرتی تھی۔ ہنری ایک کامیاب سیلز مین تھا۔ دوروں کے دوران وہ ہوٹلوں میں بھی ساتھ ہوتے۔ اب وہ للی کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ للی اس سے بہت کم عمر تھی، اس لیے وہ للی کی محبت اور اس کے تصور کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ ایک طرفہ محبت کا قائل نہیں تھا اور اسے یہ ہرگز توقع نہیں تھی کہ للی اس کی محبت کا جواب محبت سے دے گی۔ وہ للی پر اپنے جذبات ظاہر کر کے اپنی شخصیت کو ہلکا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب للی نے شرماتے ہوئے خود اس سے محبت کا اظہار کر ڈالا۔ اس کے بعد ہنری کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کی جوانی کے دن پھر سے لوٹ آئے ہیں۔ وہ ہر وقت خوش رہنے لگا۔ اس میں واضح تبدیلی آ گئی تھی۔ اس کے ماتحتوں نے اس تبدیلی کو خاص طور پر نوٹ کیا۔ پہلے اس کے سامنے ہمیشہ مؤدب رہنے والے ماتحت اب اس سے بے تکلف ہونے لگے تھے، مگر ہنری نے یہ بات نوٹ نہیں کی۔ اگر نوٹ کر لی تھی تو اسے اتنی اہمیت نہیں دی۔ وہ تو اپنی دنیا میں کچھ زیادہ ہی مگن ہو گیا تھا۔ اسے اتنی فرصت کہاں تھی کہ انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کے معنی خیز اشارے کرتے دیکھ سکتا۔ اس ڈرامے کا ڈرافٹ سین اس وقت ہوا جب ایک لنچ کے وقفے میں للی اس کے کیبن میں آ گئی۔ اس روز ہنری بہت تھک گیا تھا اور سر میں درد محسوس کر رہا تھا۔ للی نے اسے صوفے پر آرام کرنے کا مشورہ دیا اور اس کا سر دبانے کی مخلصانہ پیشکش بھی کی۔ ہنری کے انکار کرنے کے باوجود وہ نہیں مانی اور اس کا سر دبانے لگی۔ ہنری کو سکون ملا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے معلوم نہیں تھا۔ اسے تو بس اتنا یاد تھا کہ جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو اس کمپنی کے تینوں ڈائریکٹر اس کے کیبن میں موجود تھے۔ للی ان سے بری طرح چمٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے لپسٹک غائب ہو چکی تھی اور اس کے بال بھی بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ مارے ندامت کے للی کا برا حال تھا اور وہ وضاحتیں پیش کرتی رہی، لیکن ہنری کا دل ٹوٹ چکا تھا اور اس نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور لندن آ گیا۔ لندن آنے کے بعد اس نے یہ بھی فراموش کر دیا کہ وہ کون ہے اور کیا تھا۔ لندن میں اس نے ہر قسم کے کام کیے، سیلز مین شپ، دلالی، ڈرائیونگ اور بعض اوقات تو برتن دھونے تک کا بھی کام کیا۔ اب اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا تھا۔ وہ تو جیسے تیسے وقت گزار رہا تھا۔ روزانہ بس اسے اتنی رقم کی ضرورت ہوتی کہ اس کا اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ شام کو وہ کسی پکچر ہاؤس کا رخ کرتا۔ ہنری اب پہلے جیسا بھرپور اور خوش لباس ہنری نہیں رہا تھا۔ اب تو وہ محض اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ اس کا جسم میل کچیل سے اٹا ہوا ہوتا اور وہ کپڑے بھی دھلائی اور استری سے بے نیاز پہنتا تھا۔ اگر اس کا کوئی شناسا اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو پہچان بھی نہیں سکتا تھا۔ رات کو جہاں اسے ٹھکانہ نظر آتا وہیں پڑھ کر سو رہتا تھا۔ اس روز ہنری نے سارا دن بڑی محنت سے کام کیا تھا۔ دن بھر کی محنت کے بعد اسے صرف اتنے ہی پیسے ملے کہ وہ رات کا کھانا کھا سکتا تھا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد پارک میں چلا گیا اور جب وہ پارک سے برآمد ہوا تو اسے کچھ فاصلے پر ایک اجاڑ اور ویران گھر نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ نزدیک پہنچا تو اسے یقین ہو گیا واقعی اس گھر میں برسوں سے کسی نے قدم نہیں رکھا۔ وہ باؤنڈری وال کو کراس کر کے اندر کود کر احاطے میں داخل ہو گیا۔ احاطے میں ویرانی برس رہی تھی۔ ہنری صرف اندازہ ہی لگا سکتا تھا کہ وہاں خوبصورت لان رہا ہوگا، لیکن اب تو وہاں
جنگلی گھاس پھوس اور بے ترتیب پودے ماحول کو آسیب زدہ بنا رہے تھے۔ ہنری کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ دہشت زدہ ہو جاتا، مگر ہنری پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بڑے اطمینان سے ایک کھلی ہوئی کھڑکی کی طرف بڑھا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے نہ صرف کھڑکی بند کی بلکہ ٹوٹے ہوئے شیشے کی جگہ گتے بھی لگا دیے۔ وہ بہت تھک چکا تھا اور اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ جب اسے سر چھپانے کے لیے ایک ٹھکانہ میسر آ گیا تھا تو چند لمحے بعد ہی اس کے خراٹے وہاں کی ماحول کو مزید گہرا بنا کر پیش کرنے لگے۔ شاید وہ اس کا وہم تھا یا پھر اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا، یا شاید سوتے میں بھی اس کی چھٹی حص جاگ رہی تھی۔ وہ اچانک ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے بہت زیادہ پی رکھی مگر اسے یقین تھا کہ وہ مدہوش نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی جس کی وجہ سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، لیکن وہ گڑبڑ کیا تھی یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دفعتاً اسے اپنے بازو میں ایک شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ یہ کیسی تکلیف تھی؟ یقیناً کوئی زخم رہا ہوگا۔ اس نے اپنے بازو کو جنبش دینے کی کوشش کی لیکن وہ اسے جنبش نہ دے سکا۔ وہ یہی سمجھا کہ شاید وہ کافی دیر سے ایک ہی کروٹ سو رہا ہوں، اس لیے میرا ہاتھ سو گیا ہوگا۔ اس نے سوچتے ہوئے دائیں ہاتھ کو حرکت دی تو اس کا ہاتھ کسی چیز سے جا ٹکرایا۔ بغیر کسی چیز اٹھائے اس نے وہ چیز پوری قوت سے دیوار پر دے ماری اور ایک زوردار چھناکا ہوا، اور چند لمحوں کے لیے عمارت پر مسلط سناٹا درم برم ہو گیا تھا، اور پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ اس نے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو ٹٹول کر دیکھا۔ اسے یہ محسوس ہوا جیسے اس کا دایاں ہاتھ خون سے لتھڑ گیا ہو، لیکن اسے یقین اس وقت آیا جب اس کی زبان اور ناک نے خون کے ذائقے اور بو کو محسوس کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک شدید درد کی لہر اس کے بائیں بازو میں اٹھی اور پورے بدن میں پھیل گئی۔ اسے خیال آیا کہ شاید اسے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے۔ اس خیال نے اس کے رگ و پے میں خوف کی لہریں پھیلا دی۔ اس نے اپنی تمام تر قوت ارادی اور طاقت استعمال کی اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ فرش پر تھا۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں لیٹا تھا بلکہ گر پڑا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سر بھاری ہو رہا ہو۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے کہ اس کے چہرے پر ٹوتھ برش رگڑنے لگا ہو۔ اس نے اپنے چہرے پر رگڑے جانے والی اس چیز کی گرفت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے اپنے دائیں بازو کو حرکت دینا چاہیے، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس کا دایاں ہاتھ بے حد بھاری ہو چکا تھا۔ خوف کی ایک شدید لہر نے اسے مفلوج کر دیا تھا۔ انتہائی کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے کسی ہاتھ کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ شاید اس کے دونوں ہاتھ کسی کی مضبوط گرفت میں تھے۔ پھر اس نے سر کو جنبش دینے کی کوشش کی لیکن یہ بھی ممکن نہ ہوا۔ اس سے اپنا سر کسی اندیکھے وجود کی گرفت میں محسوس ہوا۔ تمام تر ذہنی صلاحیت صرف کرنے کے بعد وہ صرف اتنا ہی اندازہ کر سکا کہ اس کے ہاتھوں اور سر کو اپنی گرفت میں لینے والا شے کوئی آسیب نہیں، وہ چوہے تھے۔ خوفناک اور حیران کن بات یہ تھی کہ وہ عام چوہوں سے زیادہ بڑے تھے۔ ان میں کچھ تو بلی کی جسامت کے مالک تھے، اور اگر ہنری کی آنکھیں اندھیرے میں دھوکہ نہیں کھا رہیں تو وہ چوہے چھوٹی نسل کے کتوں کے برابر بھی تھے۔ وہ مسلسل اس کے جسم کو نوچ رہے تھے۔ ہنری اپنے پیروں کو حرکت دے سکتا تھا مگر اس سے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ تمام چوہے اس کے پیروں کی پہنچ سے باہر تھے۔ اپنے تیز دانتوں کی مدد سے وہ اس کے ہاتھوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ ہنری نے کوشش کی کہ کسی طرح لات مار کر ان چوہوں کو بھگا دے۔ اس نے اپنے دائیں پیر کو اس ادارے سے حرکت دینے کی کوشش کی تو اسے بڑی اذیتناک تکلیف سے گزرنا پڑا۔ چوہے اس کے پیروں پر بھی حملہ آور ہو گئے تھے۔ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، ورنہ اتنی تکلیف کے بعد تو میرے منہ سے چیخ ضرور نکلنی چاہیے تھی۔ اس نے خود کو فریب دینا چاہا لیکن یہ فریب بھی لمحاتی ثابت ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس کا جسم مفلوج ہو کر حصوں میں جیسے بے جان سی پڑ گئی ہو۔ وہ چاروں ہاتھوں پاؤں سے چوہوں کو اپنے جسم سے دور رکھنے لگا، لیکن یہ ہجانی جدوجہد زیادہ سود مند ثابت نہ ہو سکی۔ چوہے اب بھی پہلے سے زیادہ شد و مت سے اس پر حملے کرنے لگے تھے۔ ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا۔
ہنری نے کئی چوہوں کی گردنیں بھی پوری طاقت سے دبائیں اور انہیں دیوار پر دے مارا، لیکن اسے یہ دیکھنے کی مہلت نہ مل سکی کہ اس کے سلوک کا چوہوں پر کیا اثر ہوا۔ چوہوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ 2-4 چوہوں کی کمی سے اس پر کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑ سکتا تھا۔ گرم گرم خون اور اس کے پورے بدن سے بہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں دوبارہ بھاری ہونے لگے، لیکن وہ زندہ رہنے کی خواہش بڑی شدت سے ابھری اور وہ دیوانہ وار جدوجہد کرتا ہوا ایک بار پھر کھڑا ہوا۔ اگر اندھیرا نہ ہوتا تو شاید وہ وہاں سے بچ کر نکل گیا ہوتا، لیکن کی تاریکی کی وجہ سے وہ باہر نکلنے کا راستہ تلاش نہ کر سکا اور چوہے ایک بار پھر اسے گرانے میں کامیاب ہو گئے۔ گرنے کے ساتھ ہی اسے یہ محسوس ہوا جسے اس کی ناک میں بیک وقت سینکڑوں سوئیاں داخل کر دی گئی ہیں۔ ابھی وہ ناک تک ہاتھ لے جا بھی نہیں پایا تھا کہ کسی چوہے نے اس کی آنکھ میں اپنے نوکیلے دانت کاٹ دیے۔ پھر شاید اس کی آنکھ سے خون جاری ہو گیا تھا، جسے کئی چوہوں نے مشترکہ طور پر سپڑ کر کے پینا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ذہن نے تاریک ہونے سے قبل جو تصور اسے دکھائی وہ بے حد خوفناک تھی۔ چوہے اس کی آنکھ کھا رہے تھے، اس کا خون پی رہے تھے اور اس کے جسم سے گوشت نوچ کر کھا رہے تھے۔ پھر اس کا ذہن تاریک ہو گیا۔ بے وفا للی کا حیولہ جو اس کے ذہن میں اس کی حیثیت کی طرح تھا چمٹ کر رہ گیا تھا، اب غائب ہو چکا تھا۔ اس رات کے بعد وہ تکلیف سے زیادہ ہنری کو پریشان نہیں کیا۔ چوہے ہنری کے مردہ جسم کو مکمل طور پر ڈھک چکے تھے۔ ہنری کا گوشت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں ان چوہوں کے پیٹ میں منتقل ہو رہا تھا، لیکن چوہے اب بھی بھوکے تھے، بلکہ اب تو ان کی بھوک ایک نئے گوشت کا مزہ چکھ چکی تھی اور وہ مزید نئے خوراک کے لیے شور مچا رہے تھے، ویسے ہی لذیذ خوراک کے لیے جو انہوں نے ابھی چٹ کی تھی۔ اتنا مزیدار گوشت انہیں پہلی بار میسر آیا تھا۔ ویسے ہی لذیذ خوراک کے لیے جو انہوں نے ابھی چٹ کی تھی، اتنا مزیدار گوشت انہیں پہلی بار میسر آیا تھا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ آج کی قسط ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ انشاءاللہ جلدی آپ کے سامنے دوسری قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ شکریہ، تاکہ آپ کو آنے والی تمام ایک ساتھ ملتی رہے۔